بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله ومولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے روبرو تقوی، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ آج بھی خشیت الہی اور خوف خداوندی اور اس میں حائل سب سے بڑی چیز جو اس وقت کا المیہ ہے، اس سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ عصر حاضر اور موجودہ دور میں انسان جن چیزوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جن چیزوں کے ساتھ تعلق میں آتا جا رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ انسان سے اٹیچڈ جو چیز ہے وہ ہے موبائل فون۔ اس کی آمد نے انسان کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، انسان کی عظمت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ موبائل فون موجودہ دور کی حیرت انگیز ٹیکنالوجی ہے اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں تو بے شمار نقصانات بھی ہیں، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس کے نقصانات میں مبتلا ہو کر اپنے دین، اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق گزارنے کے بجائے شیطان اور خواہشات نفسانی کے مطابق گزار رہا ہے۔ حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے فوائد ہیں۔ موبائل نے رابطوں اور تعلقات کے لیے بہت آسان ذریعہ بنایا ہے۔ کبھی کوئی جو ہمارے باہر ممالک میں ہوتے تھے، بیرون میں ہوتے تھے، ان سے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ خط کے انتظار میں 3 مہینے 4 مہینے ہمارے والدین نے دیکھے ہیں۔ کوئی چیز کے کسی آرڈر کے لیے منی آرڈر کرتے تھے، کہیں پیسے بھیجنے کے لیے تقریباً 3 مہینے کا ویٹ کیا کرتے تھے، اور اگر کہیں پر انتقال کی خبر ملتی تو معلوم ہونے تک 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور ایسے اس وقت میں ٹیکنالوجی اور اس کی وہ ترقی نہیں تھی، لیکن موبائل نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا اور خاتمہ کر کے لوگوں کو رابطوں اور ایسے وسائل ان کے درمیان لائے کہ ہر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو گیا۔ جو باہر بھی ہے، کہیں پر جائیں، بیرون ممالک کے اندر ہیں، ادر کنٹریز میں ہیں، لیکن کہیں جس کو صورت دیکھنے کے لیے ترس جایا کرتے تھے، ایسے ہمارے آبا و اجداد جو ہمارے بڑوں نے حج کیے، آپ ان کی تاریخ پڑھیے، آپ ان کے بارے میں پڑھیے۔ جب حج کو جاتے تھے، یہاں سے جہاز کا سفر ہوتا تھا، گلے مل کے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے، ساتھ میں کفن رکھ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ 6 مہینے، کسی کو 5 مہینے حج کے لیے لگ جاتے تھے۔ اس وقت وہ ذرائع نہیں تھے، اس وقت ٹیکنالوجی کی وہ ترقیاں نہیں تھی،
لیکن آج جانے اور آنے کی سہولتیں ہو گئی، وہاں پہ جا کے بات چیت کرنے کی سہولت ہو گئی۔ اگر آپ یہاں پر ہیں، آپ کا بیٹا کسی ادر کنٹری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے، گھر میں ہر روز اس سے ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے، رابطے اور وسائل بہت قریب آ گئے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ کتنے کام ہیں جو موبائل فون سے پورے کیے جا رہے ہیں، اور کوئی لکھنے والے موبائل پہ لکھ رہے ہیں، کوئی پڑھنے والے موبائل پہ پڑھ رہے ہیں، بہت ساری، اور کوئی جس کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کرام کے بیانات بھی سن رہے ہیں۔ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن موبائل نے جتنا فائدہ دینا تھا اس سے زیادہ نقصان اس امت کو دیا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا نفع یہ اس کے مقابلے میں، اس کے نقصان کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اس کا نقصان اس کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ آج کی امت کی موجودہ صورتحال ہے۔ ہم ہر جنریشن کو دیکھیں، پیدائش کے بعد جس چیز سے بچہ سب سے زیادہ قریب ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، بتائیے وہ کون سی چیز ہے؟ موبائل فون۔ بچے کو اگر رو رہا ہے، اگر اس کو خاموش بٹھانا ہے تو والدین کے لیے سب سے آسان ذریعہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ اپنے جیب سے موبائل نکالیں اور اس بچے کو دے دیں، یا ایک کارٹون لگا دیں اس بچے کو دے دیں، یا کسی قسم کی میوزک سنا دیں اور اس بچے کو دے دیں۔ بچہ خوش، والدین خوش، اس بچے سے جان چھوٹی، اس کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس موبائل دے دو اور اپنا کام کرتے رہو۔ بچے موبائل میں مگن رہیں گے اور ہم اپنے کاموں میں مگن رہیں گے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس صورتحال کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی والدین، کیونکہ جس وقت بچے نے آنکھ کھولی اس وقت اپنے والد کو بھی موبائل میں پایا، اپنی والدہ کو بھی موبائل میں پایا۔ جب سے شعور آیا، ماں باپ کو دیکھنا شروع کیا تو بچہ دیکھ رہا ہے میرے ابو بھی موبائل میں مگن ہیں، میری امی بھی موبائل میں مگن ہیں۔ آخر اس کے اندر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی جاذبیت ہے، وہ کون سی خوشنمائی ہے جس کی وجہ سے ان کا رجحان مجھ پر ہونے کے بجائے یہ موبائل فون ان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے؟ جب بچہ یہ صورتحال دیکھتا ہے تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ موبائل فون کوئی اہم چیز ہے۔ بس اب اس کے بعد اس بچے کے اندر ایک ماں باپ کو دیکھنے کی وجہ سے قلبی رغبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر بچے موبائل فون کے حوالے ضد کرنے لگتے ہیں۔ کئی بچے جن کی عمر کو 1 سال نہیں گزرا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ دودھ شیشی لے کر ابھی پی رہے ہیں، چل بھی نہیں سکتے، رینگ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں شیشی کا بوتل پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہاتھ میں اگر شیشی ہے تو سامنے ٹی وی کی اسکرین نظر آنی چاہیے، اس سے پہلے نہ بچہ دودھ پیتا ہے نہ چھوٹا بچہ نوالا اپنے حلق میں اتارتا ہے۔ یہ مجموعی صورتحال پیدا ہونے والے بچوں کی ہو گئی۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھنے کے بعد وہ بچے جو 5 سال کے ہیں، جو بچے 10 سال کے ہیں، وہ بچے موبائل فون میں مگن ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آج کل ایسی گیموں کے گرویدہ اور ایسی گیموں میں مبتلا ہو گئے جنہوں نے ان کی دماغ کو معوف کر دیا، ان کے دماغ کو ختم کر دیا، اور ایسے اس گیم کی لت میں شکار ہو کر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پڑھنے میں دل نہیں لگتا، والدین سے صحیح منہ بات نہیں کرتے، والدین کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پاس بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہی ایک چیز کی طلب ہوتی ہے اور وہ ہے موبائل فون۔ پہلے زمانے میں 4 بچے کہیں جمع ہوتے تھے، ان کو سنبھالنا بڑوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کیا توڑ دیں گے، کیا کر دیں گے، لیکن آج ایک حل سب کو مل گیا ہے، بس ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل دو، ہر چیز اپنی جگہ محفوظ رہے گی، کوئی کھیلے گا نہیں، کوئی کودے گا نہیں، بس موبائل میں سب کے سب مگن رہیں گے۔ یہ بچوں کی صورتحال ہے۔ اور ذرا آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھنے کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی گیمیں تو یہ 10 سال تک کھیلتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں شاید یہ عمر بھی کچھ میں نے زیادہ کہہ دی، اس سے کم عمر میں ہی بچے بڑی بڑی گیموں کے گرویدہ ہیں۔ 7-8 سال کے بچے
فری فائر اور پب جی اور نہ جانے بلو ویل قسم کی گیموں میں مبتلا، اور ایسی گیموں میں مبتلا جنہوں نے ان کی عقلوں کو اور ان کی زندگیوں پر تباہ کن اثر ڈالا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا، بچے بس موبائل کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھیے، یہ تو وہ المیاں ہیں جو بچے جھیل رہے ہیں، جن کی عمر 12-13 سال سے کم ہے، جو 13 سال کے ہو گئے، جنہوں نے 10th پاس کر لیا تو سوشل میڈیا کی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوٹیوب، اس کے بعد فیس بک، اس کے بعد انسٹاگرام، اس کے بعد اسنیپ چیٹ، اور اس کے بعد ٹویٹر، اور اس کے بعد نہ جانے کون سی بلا، اور ایسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے رابطوں میں آ کے اپنی زندگیوں کا اور اپنے ایمان کا خسارہ کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں بات چیت ہوتی تھی، موبائل فون بہت چھوٹا ہوتا تھا، کوئی کام کا نہیں، صرف بات چیت کے لیے کام آتا تھا۔ آج موبائل فون بات چیت کے لیے نہیں رہ گیا، بلکہ ہر بلا کے لیے، ہر مصیبت کے لیے موبائل فون کا سہارا ہو گیا، اور موبائل فون میں پڑھ کے آدمی سامنے والے سے صحیح بات بھی نہیں کرتا، اور سامنے والا کوئی دور سے ملاقات کے لیے آیا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں موبائل چلا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بتائیے کیسی ہے آپ کی طبیعت، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ لیکن اتنا المیہ ہماری قوم کے اندر آ گیا کہ صورت اٹھا کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، چہرہ اٹھا کے سامنے والے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ موبائل فون کی وجہ سے حالات اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں بچوں کے اندر یہ، اور جو بچے تھوڑا بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں وہ تو عشق و معاشقے کی چکر میں پڑ کے لو سٹوریز شروع کر کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر کو اپنا کے نہ جانے کون سی کیسی خطرناک دین اور ایمان کو چھیننے والی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، جس کوئی نہ ان کے مستقبل کی فکر ہے، نہ ان کے والدین کو کوئی پرواہ ہے۔ بہت اچھے سامنے ہیں، ہمارے بچے ہیں صاحب، ہمارے بچے ہیں، وہ کوئی گندی اور غلط حرکت نہیں کر سکتے، لیکن ذرا آپ ان کے فونوں کا جائزہ لیجئے، ان کے جو ایپس استعمال کر رہے ہیں آپ ان کا جائزہ لیجئے، ان بچوں کا، آپ کو اندازہ ہوگا وہ بچے بھی قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا اور قسم قسم کے ایسے جن کا ہم اس مجمع میں، اس جمعے کی محفل میں تذکرہ تک بھی گوارا نہیں کرتے، ویسے حالات آج بچوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور ماں باپ، اور یہ تو اسکول میں پڑھنے والے 10th پاس کرنے والے بچوں کا، وہ بچوں کی زندگی کی کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور ذرا بڑے ہو جائیں، کالج چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں، ہمارے بچے اور بچیاں کیا کر رہے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، موبائل نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، ہم اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق کہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر ہمارے اس ملک میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد مسلمان بچیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کیا۔ 8 لاکھ بچیاں، وہ تو وہ ہیں جن کی رجسٹری ہو چکی ہے، کتنے وہ ہوں گے جن کی رجسٹری نہیں ہوئی، کتنے وہ ہوں گے جو اپنے نکاح کو چھپا رہے ہوں گے، کتنے وہ ہوں گے جو لیونگ ریلیشن شپ میں ہوں گے۔ اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی جانے کہ کیا حالات ہیں ان کے لیے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے، یہ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کی عمر سے پہلے، ان کی ذمہ داری سے پہلے موبائل فون تھما دیا۔ موبائل نے ان کی زندگیوں میں ایسا اثر ڈالا کہ آج ان کے لیے ان کے دین اور ان کے ایمان سے زیادہ موبائل کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، مسجد کو آنے میں جی نہیں لگتا، لیکن وہ بچے جو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں 4 رکعت اور 5 منٹ میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بچے پوری رات موبائل فون میں گزار دینے کے لیے تیار ہے، پوری اپنی زندگی موبائل فون میں گزارنے کے لیے تیار ہے۔
کہیں آفس ایک دن کے لیے موبائل فون گھر پہ رکھ کے چلے جائیے، بتائیے کتنے مرتبہ موبائل کا خیال آئے گا۔ کہیں ملازمت کرتے ہیں آپ، کہیں ایک مرتبہ موبائل فون گھر میں رکھ کے ملازمت پہ چلے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ موبائل نے ہماری زندگیوں میں کیا اثر ڈالا ہے۔ یہ حالات ہیں جنہوں نے امت کو تباہ کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے اندر احساس نہیں ہے ہم کس کا رو نہ روئیں۔ بچے بھی ویسے ہی، جوان بھی ویسے ہی، بڑے بوڑھے بھی ویسے ہی، سب کی زندگیوں کو موبائل نے تباہ اور برباد کر دیا۔ بڑے ہیں جن کی عمریں 60 اور 70 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں گزر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی 4 وقت 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، مسجد آنے کی توفیق نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ان کا وقت بھی موبائل فون میں استعمال ہو رہا ہے، ان کا وقت بھی موبائل فون میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہم ان سب مقاصد کو فراموش کر کے بس زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے، جیسے ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے۔ موبائل فون اور اس کے نقصانات کا کیا ہی تذکرہ کیا جائے۔ گزشتہ دنوں اخبار میں یہ واقعہ بھی آیا تھا کہ ایک ماں نے موبائل فون دیکھتے دیکھتے اپنے بچے کو واشنگ مشین میں ڈال کے پھرا دیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کپڑا ڈالا ہے یا بیٹا ڈالا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ اس قدر ذہنوں میں، اس قدر ہمارے دماغ میں موبائل نے جگہ بنا لی ہے، اور بعد میں افسوس ہوا، بعد میں کیس ہوا تو معلوم ہوا کہ اس بچے کی قاتل اس کی سگی ماں ہے۔ نہیں، اس کی قاتل اس کی ماں نہیں، بلکہ اس کا پورا خاندان، اس کے والدین جنہوں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی اور اس کو موبائل کی لت میں مبتلا رکھا اور اس کو موبائل سے نہیں چھڑایا، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک زندگی کو ختم کر دیا اور وہ قاتل بن گئے۔ ہم سب مجرم ہیں اس معاملے میں، جو ہم اپنے آپ کی نگرانی نہیں کرتے، اپنے اوقات کی نگرانی نہیں کرتے۔ کیا ہمارا مقصد ہے؟ کیا نصب العین ہے ہمارا؟ کیا ہے ہمارا ٹارگٹ؟ ہم کون سے ٹارگٹ کے پیچھے ہم جا رہے ہیں؟ کچھ جو وہ قوم بن گئے ہیں جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، جس کے پاس جینے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، وہ قوم بن گئے ہیں جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی نصب العین نہیں ہے۔ اور تو اور ہر چیز کے اندر اس موبائل نے تباہی اور بربادی مچائی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک سے بالخصوص والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، وقت سے پہلے ان کو موبائل نہ دیں، تھوڑا وقت اپنی اولاد کو دے دیں۔ ان کو خاموش بٹھانے کے لیے موبائل فون اس کا علاج نہیں ہے۔ اپنے نوجوان بچے جب ضد کرتے ہیں تو اور دیکھا دیکھی دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے بچے کے پاس بڑا موبائل ہے، بڑے موبائل فون اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، کسی اچھے اعلیٰ قسم کے موبائل فون اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں۔ کوئی نہیں، بس شان و شوکت کے لیے، دکھلاوے کے لیے کہ بھئی ہمارا بچہ ایسا موبائل فون استعمال کرتا ہے، ہمارے بچے کے پاس ایسی گاڑی ہے اور ہمارے بچے کے پاس یہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کتنے ہیں جو ایکسیڈنٹوں کے شکار ہو رہے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے ایمان کا خسارہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو بچوں، اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اگر آپ کو زندگی میں کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اگر آپ کو بلندیوں کو تک پہنچنا ہے، اگر آپ اپنے مقام کو بلند مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہو تو اس موبائل کے ذریعے سے وہ مقام پانا ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی کلاس کے ٹاپروں کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے اسکول کے ٹاپرز کو دیکھ لیجئے، شاید ان کے والدین ان کی صحیح نگرانی کرتے ہو اور ان کو موبائل فون سے دور رکھے ہوئے ہو، اس بنیاد پہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ قابل بن رہے ہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے، وہ جن کو تعلیم کا شعور دیا گیا تھا، اس قوم نے ساری دنیا کو تعلیم سکھلائی، آج تعلیم کے معاملے میں بالکل 0% ہے، تعلیم کا کوئی لیول ہماری قوم کے پاس نہیں ہے۔ افسوس کے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، افسوس کے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے۔ جس قوم کا آغاز بھی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا، آج وہ قوم تعلیم و ترقی میں پیچھے نظر آ رہی ہے۔ جس کے پاس تہذیب نہیں تھی، جس کے پاس تمدن نہیں تھا، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھا، جس کے پاس تعلیم نہیں تھی، وہ قومیں آج
اچار چٹنی کھا کھا کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں، موبائل سے روک کر ان کو اعلیٰ مقام اور منصب تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو پیسہ بس ایک ہی چیز کے لیے رہ گیا ہے، لٹانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، ریا کے لیے، اور ناجائز حرام اور بدتمیز کاموں میں خرچ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہماری قوم کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کیا دکھڑے سنائے جائیں، کیا اپنی قوم کی اس بدحالی پر رویا جائے، افسوس کیا جائے۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کس انداز میں آپ سے کہوں، کیا ہاتھ جوڑوں، کیا پیر پکڑوں، کیا کروں آپ کے لیے اور ہماری اس قوم کے لیے کیا کروں، کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ وقتی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہاں پہ کوئی نہیں رہا، سب کے لیے موت طے ہے۔ ہم کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے مرنا نہیں ہے، جیسے اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ تھوڑا ہوش کے ناخن لو، آگے بڑی منزل ہے۔ وقتی خواہشات کے خاطر اللہ کو ناراض نہ کرو، چند پیسوں کے خاطر نبی کو ناراض نہ کرو، چند روپیوں کی لالچ میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، چند روپیوں کی ہوس میں اپنے ایمان کو نہ بیچو۔ ارے اللہ کے بندو، تھوڑا سا تو ہوش کے ناخن لو، تھوڑی سی تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، کچھ تو سمجھو، کچھ تو اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے۔ حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ اب بتا نہیں سکتے۔ اس گمبھیرگی میں اور اس خطرناک حالات میں بھی ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی مداوا کرنے والا نہیں ہے، ہم ہیں کہ کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ساری باتوں کے خلاصے کے طور پر کہوں گا، بچوں سے بھی کہوں گا، بڑوں سے بھی کہوں گا، اور سب سے کہوں گا، خدا را موبائل فون سے جس قدر ممکن ہو اس قدر دوری اختیار کیجیے، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت۔ دو شرطیں ہیں، بوقت ضرورت، ضرورت کے وقت میں، بقدر ضرورت، ضرورت کے اتنا ہی موبائل فون کا استعمال کیجیے۔ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے دین مت سیکھیے۔ انٹرنیٹ سے دین سیکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، سوشل میڈیا سے دین سیکھیں گے برباد ہو جائیں گے۔ نوجوان بچے وہ اسکالرز کو جن کو دین نہیں آتا ان کو فالو کر کے اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ نوجوان بچے سوشل میڈیا پر نماز سیکھ رہے ہیں، نوجوان بچے سوشل میڈیا پر دین سیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کی محلے میں کیا کوئی مسجد نہیں ہے؟ اس مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، اس مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہے، آپ کی پوری بستی میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، آپ کی بستی میں پورے کوئی عالم دین نہیں ہے، آپ اس کے پاس جا نہیں سکتے، اس سے پوچھ نہیں سکتے، اس کو بتا نہیں سکتے، تو کم سے کم صحیح ماخذ تو پوچھ لیجئے کہ کہاں سے سیکھے، کس سے سیکھیں۔ آپ کی جس سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، کم سے کم اس سے تو سیکھنے کی کوشش کرو۔ لیکن اس صورتحال کو ختم کرو، اس صورتحال کو ختم کرو۔ موبائل فون سے جس قدر جتنا جلدی ہو سکے اس کو چھوڑ دو، بوقت ضرورت استعمال کرو، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کرو، ورنہ پھر یہ موبائل فون ہمارے دین اور ایمان کا سودا کر دے گا۔ ہماری زندگیوں سے ہماری اہمیت تو جا ہی چکی ہے، ہمارے نماز کی اہمیت ختم ہی ہو چکی ہے، روزے کی اہمیت ختم ہی ہو چکی ہے، دیگر شرائع دین کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ بس اب اپنی زندگی کو تو کم از کم بچا لو، اپنی زندگی ہی کی تو اہمیت پیدا کر لو، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں کا شعور نصیب فرمائے، زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب